السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس آیت نمبر 52 تک یا 54 تک لیا تھا، آیت نمبر 54 تک لیا تھا۔ تو جن آیات میں ہم نے یعنی کافروں کے حوالے سے ان کے پڑھے تھے کہ ان کا یعنی کہ مرتے ہوئے ان کو کس حالت میں ان کو مارتے ہیں فرشتے، ان کو موت دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کا دنیا میں بھی جو حال ہو رہا ہے، ان کی ذلت و رسوائیوں کا، ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسنے کا، تو اللہ نے ان کی مثال دی ہے کہ وہ ایسی ہے جس طرح کہ اس سے پہلے فرعون، اس کی قوم اور اس سے پہلے کافروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور جس میں اصل مقصد جو ہے اس بات کا بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، اس کا یہی قانون ہے ہر ایسے مجرم کے ساتھ کہ جو اللہ کے دین کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی مارتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور اس بات کا بیان بھی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی قوم پر کوئی نعمت کر رکھی ہوتی ہے تو اللہ کی وہ نعمت جاری رہتی ہے، بلکہ مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے جب تک لوگ اس نعمت کی قدردانی کرتے ہیں، لیکن جب اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین کر اس کی جگہ پر جو ہے اپنے عذاب جو ہے وہ ڈالتا ہے قوموں پر۔ تو یہ تھا کل کا سبق، اس کے بعد کی آیتیں لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا يؤمنون الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون۔ ان بے شک شر الدواب بھی سب سے بدترین جانور چوپائے عند اللہ، اللہ کے ہاں ہیں، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے، الذین عاہدت منہم جن لوگوں سے تم معاہدے کرتے ہو، عہد و پیمان کرتے ہو، ثم ینقضون عہدہم پھر وہ اپنے عہدوں کو توڑ ڈالتے ہیں، فی کل مرۃ ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اور وہ ڈرتے نہیں ہیں عہد کو توڑنے سے، عہد شکنی کرنے سے۔ فإما تثقفنہم فی الحرب فإما پس جب کبھی تثقفنہم آپ ان کو پا لیتے ہو، فی الحرب کسی جنگ میں، فشرد بہم من خلفہم فشرد بہم تو ان پر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ جن سے بھگاؤ آپ، من خلفہم یعنی ان کے ساتھ ان کو بھگاؤ، من خلفہم ان کے پیچھے والوں کو، یعنی ان کو ایسی کاری مارو کہ ان کے پیچھے والے بھاگیں، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت پائیں۔ وإما تخافن من قوم خیانہ اور جب کبھی اگر آپ کو کوئی خطرہ خدشہ ہو، من قوم کسی قوم سے، خیانتاً کسی بدعہدی کا، بددیانتی کا، فانبذ الیہم علی سواء فانبذ الیہم تو پھر ڈال دو، پھینک دو ان کی طرف ان کا عہد، علی سواء برابر طور پر، واضح طور پر، ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا خیانت کرنے والوں، بددیانتی کرنے والوں، بدعہدی کرنے والوں سے۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون اور نہ سمجھے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ سبقوا وہ آگے بڑھ گئے یا ہماری پکڑ سے نکل گئے، بچ گئے، انہم لا يعجزون وہ عاجز نہیں کر سکنے والے۔ آیت نمبر 55 سے 59 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔
فرماتا اللہ تعالیٰ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک سب سے بدترین چوپائے جانور اللہ کے ہاں وہ ہیں الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب تمام کافروں کا وصف بیان کیا کہ وہ ظالم ہیں، یعنی اس سے پہلے سابقہ آیت میں وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ کہہ کر ان سبھی کو ظالم قرار دیا تھا، تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کے بعض خاص قسم کی شرارتوں کا اور ان کی سازشوں کا ذکر کرتا ہے۔ فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، تو ان کافروں کی شرارتیں، ان کی خباثتیں بیان کرنے سے پہلے ان کی اللہ کے ہاں جو حیثیت ہے اور ان کافروں کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کا یعنی ان کی جو حیثیت اس کو بیان کیا کہ حیثیت کیا ہے ان کافروں کی، کہ شر سے سب سے بدترین جانور ہیں۔ دواب جمع دابہ کی، اور دابہ کا لفظ ہے دبا یا دبو، کہ چلنا زمین پر۔ تو اگرچہ اپنے عام معنی کے لحاظ سے ہر زمین پر چلنے والے کو دابہ کا نام دیا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، لیکن عام طور پر اس لفظ کو، دواب کے لفظ کو جانوروں پر استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم جانور کا لفظ بھی یا حیوان کا لفظ بھی، تو حیوان وہ جس میں حیات ہے، جانور جس میں جان ہے، اگرچہ اس میں انسان بھی شامل ہے اس اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے، لیکن ہم یہ لفظ صرف جانوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، انسان کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی دواب کا لفظ بھی لغوی طور پر تو چلنے والوں کے لیے ہے، اس میں انسان بھی شامل ہے، لیکن اس کے لفظ کا استعمال جو ہے وہ صرف جانوروں کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بدترین جو چلنے والے جانور ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ کون ہیں؟ جو کافر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی یہ حیثیت صرف یہیں پر نہیں بلکہ اور بھی کئی جگہوں پر ذکر کی ہے کہ کون ہیں وہ بدترین جانور ہیں، جس طرح کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ سورہ فرقان میں فرماتا اللہ تعالیٰ کیا تم سمجھتے ہو کہ اکثر لوگ سنتے اور عقل رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اکثر بلکہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور سورہ بینہ میں تو اللہ نے اور بھی واضح انداز سے ان کافروں کی حیثیت کو بیان کرتے فرمایا اولئک هم شر البریہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ بریہ کے معنی مخلوق، اور یہ مخلوق کا لفظ معنی دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بدتر سے بدتر ہو سکتا ہے، ہو سکتی ہے مخلوق، کوئی کتے سور وغیرہ یا کوئی گٹروں کے کیڑے وغیرہ، تو کافر جو ہے ان مخلوقات سے بھی بدتر ہے۔ اور میں اس چیز کو اس لیے تھوڑا واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ کفر کا یہ جرم جو ہے اس کا پتہ چلے کہ کفر کتنا بڑا جرم ہے، اور کافر اللہ تعالیٰ کے ہاں، رب کائنات کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے۔ جس کافر کو آج سر پہ اٹھایا جاتا ہے، اس کو عزت و وقار دیے جاتے ہیں، اور بلکہ بہت سے عقل کے اندھے انہی کافروں کو ہی للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں اور انہی کے کلچروں کو، انہی کی تہذیبوں کو ماڈل قرار دیتے ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ کافر کون ہیں، ان کے اللہ کے ہاں، رب کائنات کے ہاں ان کی کیا حیثیت ہے، اور جو ان کو پھر اس حیثیت کے جاننے کے بعد بھی سر پہ اٹھاتا ہے، ان کو عزت و وقار دیتا ہے اور ان کو آئیڈیل سمجھتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کا بھی حساب لے لے کہ وہ کون ہے، کہ رب کائنات کو ان کو شر البریہ کہیں کہ سب سے بدترین مخلوق ہے، رب کائنات تو ان کو یہ کہے کہ وہ شر الدواب ہیں، کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، صرف جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدترین جانور ہیں۔ رب کائنات کو ان کو کل انعام، چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر قرار دے، اور پھر کوئی ان کافروں کو، ان مشرکوں کو جو ہے کہے کہ یہ آئیڈیل ہیں، یہ نمونہ ہے۔ ہاں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کہنے والا بھی انہی میں سے ہے، اور یہ میرا فیصلہ نہیں بلکہ رب کائنات کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے جب یہود و نصارہ کا ذکر کیا اور ان سے دوستی لگانے سے منع کیا تو کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ،
کہ جو ان سے دوستیاں لگاتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کی تشبیہ کرنے سے منع کیا، ان کی مشابہتیں اختیار کرنے سے منع کیا، تو ساتھ کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی کسی قوم کے طور طریقے، شکل مشابہتیں، ان کے معاملات، ان کی چیزیں اختیار کرتا ہے، پھر وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ موضوع کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکے، بلکہ یہ دین کا عقیدہ کا اہم ترین مسئلہ ہے، بلکہ پوری کی پوری صورتیں قرآن کریم کی اسی موضوع کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، کہ جس میں ایک کافر کی حیثیت کو جاننا اور کفر کو پہچاننا اور ان سے بری ہونا، ان سے برات کا اعلان کرنا، یہ ایک مسلمان پر فرض ہے۔ کیونکہ آج اس دور میں ہے کہ جب انسانیت کے نام سے کافروں ہی کو انسان سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان حتیٰ کہ انسانیت کے دائرے سے بھی خارج سمجھا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی کافر آج مسلمان کو انسانیت کے دائرے سے خارج کیے ہوئے ہے، اس سے پہلے ہی، بہت پہلے سے ہی رب کائنات نے ان کافروں کو انسانیت کے دائرے سے خارج کیا ہوا ہے۔ اس لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شر الدواب کہا ہے، سب سے بدترین جانور کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ شر الناس ہیں۔ ہاں، شر الناس کہتا تو یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں میں سے بدترین، لیکن یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ شر الدواب کے جانوروں میں سے بدترین، تو جس سے معلوم ہوا کہ کافر انسانیت کے دائرے سے ہی خارج ہے، اس کو انسان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو اور حقیقت بھی آج کے اکثر و بیشتر کافروں کی حالت بھی اسی انداز سے ہم کو نظر آتی ہے۔ اللہ نے جو ان کو یہ حیثیت دی ہے، یہ کوئی عجیب چیز نہیں، بلکہ ان کے معاملات دیکھے جائیں، ان کی جانوروں سے بدتر جو ان کی حرکتیں ہیں، چاہے وہ کفر و شرک کے انداز میں ہو، اخلاق و کردار میں ہو، ان کے بدکاری بے حیائی میں ہو، اور آج خاص طور پر اس دور میں ان کی ہم جنس پرستی کے جو انداز، تو یہ وہ کام جو کسی جانور نے نہیں کیا تھا۔ لوط علیہ السلام اس لیے اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں کہ تم وہ کام کر رہے ہو کہ جو کام آج تک پورے عالمین میں، جہانوں میں کسی نے نہیں کیا، یعنی کسی جانور نے بھی کام نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ہی یہ لوگ جو ہیں جانوروں سے گئے گزرے، جانوروں سے بدتر ہیں۔ تو یہ ہے اس کافر کی حیثیت۔ تو اللہ فرماتا ہے ان شر الدواب، بھی بے شک سب سے بدترین چوپائے جانور عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ کون ہے؟ الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ فہم لا یؤمنون، پس یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو جو بھی اللہ پر سچا ایمان نہیں رکھتا اور کسی طرح سے یعنی کہ کافروں کے زمرے میں آتا ہے، وہ شر الدواب ہے، وہ سب سے بدترین جانور ہے۔ اور یہی وہ حیثیت جو اللہ نے ان کو دی ہے، ایک مومن مسلمان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو وہی حیثیت دیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، اللہ نے پھر ان کی کچھ کرتوت ان کے ذکر کیے، کچھ ان کی شرارتوں کا ذکر کیا کہ کیوں یہ شر الدواب ہیں، کہ فرمایا کہ جن سے تم عہد معاہدے کرتے ہو، الذین عاہدت منہم، جن سے آپ عہد کرتے ہو، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، اور پھر ہر مرتبہ اپنے عہدوں کو توڑتے ہیں، وہم لا یتقون، اور یہ عہد توڑتے ہوئے، عہد شکنی کرتے ہوئے کسی طرح کا کوئی ان کو کوئی ڈر خوف، کسی طرح کا کوئی اخلاق کا ضابطہ، کوئی ایسی چیز بھی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ نہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ اپنی بدعہدی کے انجام سے ڈرتے ہیں کہ بدعہدی کر کے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی جانور بھی بعض اوقات چوپایا بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مالک کی اگر یعنی کہ ایسی چیز کروں گا جس میں مالک کی نافرمانی ہو، تو تب مالک کی طرف سے پٹائی ہوگی، تب بھی جانور جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کر سہمتا ہے اور کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چوپائے، یہ جانور ان جانوروں سے بدتر کہ جن کو اپنی اس یہ عقل بھی نہیں آتی کہ بدعہدی کر کے انجام کیا ہوگا۔ تو اسی لا یتقون کے اندر یہ معنی کہ نہ اللہ کا ڈر، نہ اپنی بدعہدیوں کا ڈر۔ اور جس بدعہدیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اگرچہ وہ ہر زمانہ میں رہی ہیں کافروں کی، اور خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کافروں کے ساتھ معاہدات تھے، اور اس میں خاص طور پر مدینہ کے یہودی، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو مدینہ پہنچ کر آپ نے جو سب سے اہم کام کیے اس میں یہ بھی تھا کہ مدینہ کے رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے مختلف طرح کے،
اس میں کچھ کافر بھی تھے جو ابھی تک اسلام نہ لائے تھے، اس میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، اور مسلمان مومن بھی تھے۔ تو آپ نے سبھی کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کیا کہ ہم اس مدینہ میں رہنے کے لحاظ سے، یہاں کے باسی ہونے کے اعتبار سے سبھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے، اور مدینہ کا تحفظ کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون ہوگا، اور جو ہے ان چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہماری معاہدات ہوں گے۔ تو آپ نے یہ معاہدات کیے، لیکن یہودیوں نے ان معاہدات کے باوجود جب اسلام کی قوت کو بڑھتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ توحید اور سنت پھیل رہی ہے، اور لوگوں کی اچھے اخلاق و کردار پر تربیت ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کے اندر ایک اتحاد کا نظم مضبوط ہو رہا ہے، اور اس کے مد مقابل کفر اور یہ کفر کی ساری بنیادیں جو اکھڑ رہی ہیں، اور یہودیوں کی جو ساز باز کی ہوئی تھی، ان کے تانے بانے جو بنائے ہوئے تھے، سارے وہ بکھر رہے ہیں، سارے وہ خراب ہو رہے ہیں، اور جو ان کے لگائی بجھائی کے انداز سے سارے کے سارے وہ ایسا ایسا ختم ہونے کو ان کو نظر آتے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا اسلام کی قوتوں کو بڑھتے ہوئے، تو ان کو یہ چیزیں ظاہر بات ہے بھانے والی نہیں تھیں۔ تو چنانچہ پھر ان کی سازشیں اور زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو کبھی مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کے ہاں جاہلی عصبیتیں ابھار کر ان کو آپس میں لڑانے کی کوششیں، اور کبھی اسلام کے دشمنوں کو جو مدینہ کے باہر تھے ان کو ہتھیار مہیا کرنا، اور کبھی ان کو ہتھیار مہیا کرنا، کبھی ان کے ساتھ معاہدات کرنا، کبھی ان کو مدینہ اور مسلمانوں کے خلاف مار کا آرائی کے لیے ان کو آبادہ کرنا، اور کبھی مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین ہی کوئی ان کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کے خلاف کوئی سازشیں کرتے رہنا، اور شبہات پیدا کرتے رہنا اسلام کے خلاف۔ اور خاص طور پر جب بدر کی فتح ہوتی ہے تو پھر ان یہودیوں کی حسد جو ہے، ان کی حسد کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو چنانچہ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے مارکے کے بعد ہی یہودیوں کے قبیلہ بنو قینقاع نے جو مسلمان عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا، اور پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے نرمی کرتے ہوئے صرف ان کو مدینہ سے نکالنے پر جو ہے اکتفا کیا۔ اسی طرح کا دوسرا قبیلہ بنو النضیر بھی، ان کی بھی اس طرح کی بدعہدیوں کی بنا پر ان کو نکالا گیا، اور حتیٰ کہ ان کے سردار کعب بن اشرف بدر کی فتح سے جو ہے اس کو خوب جو ہے اس کی آگ بھڑکتی ہے، حتیٰ کہ مکہ پہنچتا ہے، اور مکہ پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو جو ہے کافروں کو بھڑکاتا ہے مسلمانوں کے خلاف اپنے شعروں کے اندر، اپنے جو مرثیوں کے اندر، اور مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے ان کو ابھارتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ وہ بڑی بڑی یعنی کہ بدعہدیوں کے انداز تھے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس قوم کے اندر تھے۔ تو اسی چیز کا اللہ تعالیٰ ذکر ماتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس قدر بدعہد ہیں۔ تو ماتا ہے کہ فرماتا اللہ تعالیٰ الذین عاہدت منہم، جن سے تم عہد معاہدے کرتے ہو، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، اور پھر ہر مرتبہ اپنے عہدوں کو توڑتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ نہیں ڈرتے، نہ ان کو اللہ کا ڈر خوف ہے اور نہ ہی ان کو بندوں کا ڈر خوف ہے کہ بدعہدی کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، اور کیا مار پڑے گی، اور کیا نتیجہ ہوگا، کیا اس کا انجام ہوگا۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ بدعہدیاں کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو چنانچہ پھر ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرماتا اللہ تعالیٰ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، فَإِمَّا، پس جب کبھی آپ ان کو تثقفنہم، ثقف یثقف کس چیز کو پا لینا، تثقفنہم آپ ان کو پا لیتے ہو، فی الحرب کسی جنگ میں، یعنی کسی جنگ میں آپ کے مقابلے میں آتے ہیں، تو پھر ان کو جنگ میں ایسی مار مارو، ایسی ان کی درگت بناؤ کیا ہو جس سے فشرد بہم من خلفہم، اب یہ تو تمہارے ہاتھ آئے ہوئے ہیں یہ کافر تو جو جنگ میں ہیں، لیکن ان کو ایسی ان کافروں کو مارو کہ جو ان کے پیچھے والے ہیں، جو ان کے حمیتی ہیں، جو ان کی دوستی رکھنے والے ہیں اور پیچھے سے ممکن ہے ان کو سپورٹ کرتے ہوں، ہاں ان کو بھی عبرت اور سبق حاصل ہو جائے کہ وہ بھی بھاگ اٹھے۔ اور سر تشرید کا لفظ جو ہے شرد یشرد تشرید، اس کا معنی کہ کسی میں یعنی کہ کسی قوم میں کسی علاقے میں بھگدڑ مچا دینا کہ حتیٰ کہ وہ لوگ گھروں سے بھاگ اٹھیں، نکل اٹھیں،
اور گھر یعنی کہ بیگار ہو جائیں تو اس کو تشرید کا نام دیا جاتا ہے، اور مشرد وہ شخص جو کہ اس انداز سے گھر سے نکلا بھگایا گیا ہوتا ہے۔ تو کہ مقصد جو ہے ان کافروں کو جب جنگ میں ان کے اوپر آپ قبضہ پاتے ہو، ان کے اوپر فتح پاتے ہو، تو ان کے ساتھ کسی طرح کی نرمی نہ کرو، بلکہ ان کو ایسی مار مارو، ایسی ان کو ذلیل و خوار کرو، ایسی ان کے درگت بناؤ کہ حتیٰ کہ ان کو تو جو مار پڑے گی، ان کی اس مار سے جو ہے ان کے پیچھے والے جو ہے وہ بھی بھاگ اٹھے، وہ بھی جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ ان کو کان ہو جائیں، اس انداز سے ان کو سبق عبرت حاصل ہو جائے کہ کبھی وہ اس طرح کی بدعہدی کا انہوں نے تو کیا کرنی، پیچھے والے بھی کوئی کبھی ایسی بدعہدی کا سوچے بھی نہ کبھی، یعنی ایسا ان کو روب طاری کرو۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ایسا ہی کیا۔ بنو اپنے اس کے یہودیوں کے پہلے 2 قبیلوں کو تو صرف مدینہ کے نکالنے پر اتفاق کیا، لیکن ان کا تیسرا قبیلہ بنو نذیر کہ تیسرا قبیلہ بنو قریظہ جو تھا، بنو قریظہ، انہوں نے جب عین جنگ کے وقت جو ہے بدعہدی کی کہ جب کافر 5 ہجری کو ہر طرح کے لشکر فوجیں آس پاس لے کر آ چکے تھے، اور اس وقت بھی ان یہودیوں ہی کی سازشیں تھی کہ مختلف طرح کے قبائل کو، مشرکین کو جا کر ابھارا، مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اور 10,000 سے زیادہ کا لشکر اکٹھا کر کے مدینہ چڑھائی کر دی۔ تو اس وقت مدینہ میں جو آباد قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، ان کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا کہ مدینہ کی حفاظت کرنے کا۔ تو اس وقت عین جب کافر آ چکے تھے اور کافر جو ہے مدینہ کا گھیرا کر چکے تھے، تو اس وقت جو ہے ان بنو قریظہ کے لوگوں نے بدعہدی کرتے ہوئے کافروں سے جا ملے اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو فتح دی اور کافر جو ہے وہ اپنی جگہ اپنے میدان چھوڑ کر خود ہی بھاگ نکلے، تو پھر جو ہے بنو قریظہ ان کا محاسبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو حکم اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر ان کے لیے نافذ کیا تھا، وہ حکم یہ حکم جو دیا تھا وہ حکم نافذ کرتے ہوئے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 600 سے زیادہ بالغ مرد تھے جن کو قتل کیا، اور ایک مجرم عورت تھی جس کا جنگ میں حصہ تھا، اس کو بھی قتل کیا، اور باقی عورتوں بچوں کو غلام بنایا۔ تو یہ تھا وہ تشرید کا انداز کہ جس کا اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ اگر تم ان کو پا لیتے ہو کسی جنگ میں تو پھر ان کو ایسی مارو، اس طریقے سے ان کو یعنی کہ ان کو سختی سے ان سے پیش آؤ کہ ان کے پیچھے والے جو ہیں فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، بگاؤ ان سے یعنی ان کے مار سے، من خلفہم ان سے پیچھے والوں کو، کس لیے لعلہم یذکرون، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو کہ بدعہدی کا نتیجہ کیا ہوگا، اور مسلمانوں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے عہد توڑنے کے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ وہ کام جو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ کافروں کے ساتھ کریں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حتیٰ کہ امت مسلمہ خیر القرون میں یہی کام کرتی رہی ہیں، جب کبھی کافر نے کسی دین کے دشمن نے سر اٹھایا ہے، کو بدماشی کی ہے، غنڈہ گردی کی ہے، تو پھر اس کی غنڈہ گردی کا ایسا اس کو انجام اس کو سکھایا، ایسی اس کو عبرت سکھائی کہ حتیٰ کہ دوسروں کو بھی کان ہو جاتے تھے۔ آج وہی کام آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کافر کر رہا ہے، کہ مسلمان جب اپنے دین کو، عقیدے کو چھوڑ چکے، اللہ سے باغی ہو چکے، شرک و بدعات میں پڑھ کر، اللہ کے دین سے روگردانی کر کے، عیش و عشرت میں بدماشی، بدکاری، بے حیائی میں پڑھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں کہ جو مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ کرنا چاہیے تھی، آج کافر مسلمانوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ کافر بڑا طاقتور ہے، یہ بات نہیں ہے، طاقتیں پہلے بھی اللہ ہی کی تھیں اور آج بھی اللہ ہی کی ہیں اور ہمیشہ سے اللہ ہی کی رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ نظام ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنے دین سے روگردانی کرتی ہے اور خصوصاً توحید و سنت سے منہ موڑتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ یہی حشر کرتا ہے کہ جو آج مسلمانوں کا ہو رہا ہے، کہ جب اللہ کے عہدوں کو توڑا ہے، توحید و سنت کے برخلاف شرک و بدعات کے ہر قدم پر، ہر گھر پہ، ہر موڑ پر جو ہے وہ اڈے قائم کر لیے ہیں، اور بدکاری، بے حیائی کے منظر عام ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ
نے ان کافروں کو مسلمانوں پر مسلط کر کے وہ کام کروا رہا ہے جو مسلمانوں کو ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھے۔ تو چنانچہ آج کافر بھی ایسی مارے مارتا ہے کسی مسلمان پر کہ دوسروں کو بھی کان ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں، یعنی اگر ہم کافروں کی نہیں مانیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور کافر بھی ان غلام اور غلام ذہنیت مسلمانوں کو جو ہے ان کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہ تم کو پتھر کے دور میں لوٹا دیں گے، تو واقعی ہی ان غلاموں کو پھر پتھر کے دور نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کو اس پتھر کے دور کی طرف لوٹنا، ان کو موت پھر نظر آتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ساری یعنی کہ بے حمیتیں اور یہ ساری چیزیں اسی وقت سے ہیں جب دین سے روگردانی کر کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ہم مثالیں پڑھتے چلے آئے ہیں سورۃ الاعراف میں کہ ان کے اوپر اللہ نے اس طرح کی ذلت رسوائیاں مقدر کی تھیں، اسی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو جس دین کا مقام دیا تھا اور جو کتاب ان کو دی تھی، جو کتاب ان کو دنیا کے امام بنانے والی تھی، تو جب انہوں نے اس کتاب کو چھوڑا، پس پش ڈالا، اللہ کے دین سے روگردانیاں کی، تو ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو آج وہی چیز مسلمان جب کی ہے تو اللہ کے قانون ایک ہیں، اٹل ہیں، سبھی قوموں کے ایک برابر ہیں، یعنی کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ چہتے، زیادہ قریبی ہیں کہ اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑیں، اللہ کے قرآن سے روگردانیاں کریں، توحید و سنت کے خلاف چلیں، اور پھر بھی جو ہے ان کی عزت نصرت باقی چلتی رہے۔ تو آج کی ذلت رسوائیاں جو ہے اسی وجہ سے ہیں، ورنہ کافر آج بھی ذلیل ہے، آج بھی وہ شر الدواب ہے، آج بھی وہ کائنات کا سب سے بدترین مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بدترین مخلوق کو اگر مسلمانوں پر چڑھا دیا ہے تو ان کو دکھانے کے لیے کہ تم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر توڑ کر تم کس جو ہے ذلتوں کا شکار ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ضرورت ہے ان وجوہات کو سمجھنے کی، جاننے کی، اور ان اپنے امراض کا علاج کرنے کی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ جب بات جو ہے وہ عہدوں کی ہوئی ہے اور کافروں کے بعد عہدیوں کا ذکر کیا ہے، ان کے عہد توڑنے کا اور پھر ان کو اس کی سزا دینے کا بیان ہوا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس عہد معاہدے کے مزید احکام بیان کرتے فرماتا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، کہ اگر آپ کو کسی قوم سے یعنی کافر قوم سے بدعہدی کا، اور خیانت سے مراد یعنی ان کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑنے کا، اس میں بدعہدی کا آپ کو خطرہ ہو، خدشہ ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو آپ برابر طور پر، واضح اور کھلے طور پر ان کی طرف ان کا عہد ڈال دو، یعنی عہد تو ختم ہونے کا اعلان کر دو۔ کس لیے؟ ان اللہ لا يحب الخائنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ بددیانتوں سے، خیانت کرنے والوں سے، بدعہدی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اس چیز کا بیان ہوا کہ اگر مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو، اور کافر جو ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عہد توڑ دیں گے، بدعہدی کریں گے، بددیانتی کریں گے، تو کیا صرف اس طرح کے خطرات کو دیکھ کر ہی کافروں کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے؟ نہیں، اسلام جو ہے وہ جس عظیم اخلاق و کردار کی تربیت دیتا ہے، وہ اخلاق و کردار ایک مسلمان کے ساتھ جس طرح سے ہے وہ اسی طرح کافر کے ساتھ بھی ہے۔ یہ یہودیوں کا دین نہیں ہے، اور یہودیوں کے بھی جو خود ساختہ دیا اللہ کا دین تو نہیں وہ کہ جس میں ہاں یہودی کے ساتھ بدعہدی نہ کرو، یہودی کو دھوکہ نہیں دو، یہودی کی چوری نہیں کرو، لیکن جو غیر یہودی ہے اس کے ساتھ جو تم مرضی کرنا چاہو کرو۔ اور ایسے ہی ہر کافر کا دین اس کو یہ سکھاتا ہے کہ تم اوروں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تم کر سکتے ہو کرو، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اسلام وہ عظمتوں کا دین ہے کہ جو صرف اپنے رب کے ساتھ ہی ایک مسلمان کا تعلق جوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقات چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی عہد معاہدے، ان کے ساتھ بھی ایک اخلاق و کردار کے ضابطے لے کر آیا ہے کہ جن ضابطوں کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حقیقت میں یہ موضوع بہت لمبا ہے کہ اسلام نے کافروں کے حوالے سے کیا کیا تعلیمات دی ہیں کہ کافروں کے ساتھ کس انداز سے جو ہے عدل انصاف سے پیش آنے کی ضرورت ہے، اور کس انداز سے جو ہے اگر کافر جنگی نہیں ہے، حربی جنگ نہیں کر رہا اور معاہدہ اس کے ساتھ، تو کس طرح اس کے معاہدوں کا پاس کرنا ہے اور اس کے معاہدوں کو پورا کرنا ہے، اور کس طریقے سے حتیٰ کہ وہ کافر جو ذمی ہے مسلمانوں کے ماتحت رہتا ہے اس کا بھی حتیٰ کہ اس کی عزت، اس کے جان و مال کا کس انداز سے تحفظ کر رہا ہے۔ تو یہ وہ عظیم اخلاق و کردار صرف ہمیں اگر نظر آتے ہیں تو اللہ کے دین اسلام میں نظر آتے ہیں،
اور دینوں کے اندر کوئی ایسے ضابطے ہم کو نہیں ملتے. وہاں پر تو ان کا دین بلکہ ان کو حکم دیتا ہے بد عہدیاں کرنے پر، چوریاں کرنے پر اور ظلم و ستم ڈھانے پر. تو چنانچہ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اگر تم کو کسی کافر قوم سے بد عہدی کا، بد دیانتی کا خطرہ ہو تو پھر بھی اجازت نہیں کہ تم ان کے اوپر ان کے خلاف جنگ کرو، ان پر چڑھ دوڑو، بلکہ ان کے خلاف جنگ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جو عہد ان کے ساتھ ہے اس عہد کو ختم کرنے کا اعلان کیا جائے. اگر ان سے بد دیانتی کا خطرہ ظاہر ہوتا ہے، بد عہدی کا خطرہ ظاہر ہوتا ہے، تو پھر کھلے طور پر، واضح طور پر ان کو کہہ دو بھی ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم. کس لیے؟ کہ تاکہ کوئی فریق جو ہے کسی مغالطہ میں نہ مارا جائے. ہاں کافر ممکن ہے کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں کہ جس میں بد عہدی ہو، یا بھی کوئی سوچ فکر کر رہے ہوں اور آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑو، تو ظاہری بات ہے بد عہدی پھر ان کی طرف سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے. وہ تو ابھی ان چیزوں کا سوچ رہے تھے یا کوئی ان کا اس طرح کی چیز چل رہی تھی لیکن ظاہر نہیں ہوئی تھی. ہاں اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کا حکم الگ ہے جس سے ہم بیان کریں گے، لیکن اگر صرف ابھی خطرہ ہی ہے تو صرف خطرے کی بنیاد پر ان کے خلاف جنگ کرنا بغیر معاہدے کا ختم ہونے کا اعلان کیے جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ کھلے اور واضح انداز سے، جس طرح ماتا علی سوا، علی سوا کے معنی کھلے اور صاف انداز سے جو ہے برابر طور پر جو ہے بتا دیا جائے، واضح کر دیا جائے کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے، اب اس کے بعد ہمارا اور آپ کا کوئی معاہدہ نہیں، اور کوئی ہر فریق جو ہے اپنے آپ کو تاکہ اپنا تحفظ کرے اور کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. اور یہی وہ حقیقت میں عظیم کردار ہے، عظیم اخلاق ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی زندگی بھر میں اس چیز کا پاس کیا، اور اس کے آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام اور اس امت کے خیر القرون میں بھی یہی چیز چلتی رہی کہ جب تک جو ہے کافروں کی طرف سے معاہدہ باقی ہے مسلمان اپنے عہد پر باقی رہتے، اور جب کبھی ان کی طرف سے بد عہدی کا کوئی اس طرح کا خطرہ ہوتا تو تب بھی کھلا اعلان کرنے کے بعد جو ہے عہد کو ختم کیا جاتا، اس کے بغیر نہ ہوتا. اور حتیٰ کہ اگر کسی نے کوئی ایسا قدم اٹھایا بھی ہے کسی لا علمی کی بنیاد پر تو اس کو بھی اس چیز سے روکا جاتا ہے. جس طرح کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور حکومت میں کہ جب کہ ان کے رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ جب معاہدہ ختم ہونے کا وقت آیا، اس کی یعنی کہ مدت ختم ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے لو لشکر جو ہے وہ رومیوں کی سرحد کے پاس اکٹھا کرنا شروع کر دیے، اس نیت سے کہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے. اب یہاں پر بھی ان کا حملہ کرنا یہ نہیں تھا کہ معاہدہ توڑنا تھا، بلکہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے حملہ کرنا تھا. لیکن جب ایک صحابی رسول عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ چلا، جو کہ بوڑھے صحابی تھے، تو آتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں، عہد پورا کرنا ہے، عہد نہیں توڑنا. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان بینہ وبین قوم عہد فلا یحلن عہدا حتی یمضی امدہ او ینبذ الیہم علی سواء. آپ میں کہ اگر کسی دوسری قوم کے کافر قوم کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ ہے تو اس وقت تک اس عہد کو نہ کھولے کہ جب تک یا تو اس عہد کی مدت ختم ہو جائے، پورا ہو جائے، اور یا پھر اس عہد کو ختم کرنے کا کھلے طور پر اعلان کر دے، جس طرح کہ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے. تو حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کو یہ حدیث سناتے ہیں، تو امیر معاویہ جیسے ہی حدیث سنتے ہیں فوراً اپنا لشکر کشی کا ارادہ ختم کرتے ہیں اور فوراً اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں. حالانکہ جس سے بتایا ہے کہ ان کا یہ نہیں کہ عہد کے دوران انہیں حملہ کرنا تھا، بلکہ ان کی نیت یہ تھی کہ جیسے ہی عہد کا وقت ختم ہو، مدت ختم ہو تو ہم حملہ کر دیں. تو انہوں نے اس چیز سے بھی روکا کہ یہ بھی چیز جائز نہیں کہ جب تک عہد ختم ہونے کے بعد بھی اعلان نہ کر دیا جائے اس وقت تک جو ہے تم لشکر کشی نہ کرو. ہاں اگر اس کے مد مقابل کافروں کی طرف سے بدعہدی ہو جاتی ہے، کافر بدعہدی کر دیتے ہیں، عہد توڑ دیتے ہیں، تو پھر جو ہے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی واقعہ ہے فتح مکہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کو صلح حدیبیہ میں مکہ والوں کے ساتھ جو شرطیں طے کی تھیں صلح کی، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال کے لیے مسلمانوں کے اور جو مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان، یعنی قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کا امن کا معاہدہ ہوگا.
کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور اس امن کے معاہدے میں عربوں کے قبائل میں جو بھی اس میں شامل ہونا چاہے ہو جائے۔ تو چنانچہ جو قریش کے حلیف تھے، یعنی ان کے جن کے لوگوں کے جن قبائل کے قریش کے ساتھ معاہدات تھے، وہ بھی اس معاہدے میں شامل تھے، اور جن قبائل کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدات تھے وہ بھی اس معاہدے میں شامل تھے۔ تو اور دو قبیلے عربوں کے، بنو بکر اور بنو خزاعہ، جن کے آپس میں دشمنی تھی، تو اس امن کے معاہدے سے بنو بکر نے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ تو اب یہ تھا کہ قریش کو ان کا فرض تھا کہ بنو بکر کی مدد نہ کرے، کیونکہ اپنے اس حلیف قبیلہ کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف عہد کو توڑنا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کا حلیف قبیلہ تھا بنو بکر، اس کی مدد کی اور بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا اور بنو خزاعہ کا نقصان کیا۔ تو بنو خزاعہ کا سردار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے شکایت کرتے ہوئے کہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا بددیانتی کی گئی ہے، اور قریش نے کس انداز سے بنو بکر کی مدد کی ہے پیچھے سے۔ تو آپ نے بنو خزاعہ کے سردار کو تسلی دی کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر آپ نے خفیہ طور پر مکہ کے اوپر چڑھائی کی، مکہ فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی، اور حتیٰ کہ مکہ والوں کو تب پتہ چلتا ہے جب مسلمانوں کا لشکر فوج جو ہے مکہ کے دروازوں پر پہنچ چکا تھا، اور مکہ والے مسلمانوں کی جو آگ جلتی ہوئی تھی ان کی لشکروں میں، اس کو دیکھ کر نکلتے ہیں کہ یہ کیا کس چیز کی آگ ہے، ان کو اس وقت تک خبر نہ تھی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جو ہے مکہ پر حملہ کیا بغیر کسی سابقہ اعلان کے۔ کس لیے؟ کیونکہ مکہ والے قریش جو ہے کافر جو ہے پہلے سے اپنے عہد کو توڑ بھی چکے تھے، اور اس کے بعد بلکہ کھلے طور پر اس کا اعلان بھی ہو چکا تھا، یعنی کہ ایک طرح کا یعنی کہ اعلان کہہ لیجئے کہ اس کا اظہار بھی ہو چکا تھا، اور وہ اظہار اس انداز سے کہ اس یعنی کہ جو سابقہ واقعہ ہوا تھا بنو بکر اور بنو خزاعہ کی جنگ کا آپس میں، اور قریش کا بنو بکر کی پیچھے سے مدد کرنا، تو یہ واقعی ہی عہد کو توڑنا تھا۔ تو اس وقت ابو سفیان جو مکہ کا سردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے عہد کی تجدید کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ ہم عہد کی تجدید نہیں کریں گے، تم لوگوں نے توڑ دیا تو ہم اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک طرح کا اظہار بھی کر دیا کہ تم عہد کو توڑ چکے ہو، اور ان کو احساس دلا دیا اس بات کا کہ نہ سمجھو کہ تم عہد پر باقی ہو، بلکہ تم عہد توڑ چکے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کافر عہد توڑ دے تو اس وقت اگر مسلمان بغیر اعلان کیے بھی ان پر حملہ کر دے تو تب بھی جائز ہے، لیکن بغیر عہد توڑے جو ہے ان پر حملہ کر دینا یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور اس عہد کے پاس کرنے کے حوالے سے ہمیں اور جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کافروں کے ساتھ، اور کافر بھی وہ جو دشمن ہے جس کے ساتھ جنگ ہے، ان کافروں کے ساتھ بھی اس قدر عہد کا پاس کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس قدر اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ جائے کہ اگر یہ معاہدہ، یہ عہد معاہدے کسی مسلمان کے ساتھ ہو، چاہے وہ افرادی سطح پر ہوں یا اجتماعی سطح پر ہوں، قومی سطح پر ہوں، تو حقیقت میں عہد معاہدے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو کیونکہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کی پہلی آیت ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے عقدوں کو، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اور حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بددیانتی کرتا بھی ہے مسلمانوں میں سے، تب بھی آپ فرماتے ہیں لا تخن من خانک، یعنی مسلمان ہو یا کافر ہو، کہ جو تم سے خیانت بددیانتی کرتا ہے تو اس کی خیانت نہ کرو۔ اور یہ اصول اور یہ ضوابط جو اسلام کے دیے ہوئے ہیں یہ صرف درسوں وعظوں کے لیے نہیں ہے، صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ عملی زندگی ہے جو ایک مسلمان کے اس کی یعنی کہ عمل میں اس کی زندگی میں نظر آنے کہ اپنے عہدوں کا پاس کرنا، عہدوں کو پورا کرنا۔ اور اسی لیے کہ فرماتے المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان اپنی شرطوں پر، اپنے معاہدوں پر قائم ہیں، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، سوائے اس شرط کے کہ جو کچھ اسی حلال چیز کو حرام قرار دے دے یا حرام کو حلال قرار دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی ایسی شرطیں ان کا اعتبار نہیں، بلکہ باقی اس کے علاوہ جو شرطیں ہیں مسلمانوں کے آپس میں اور شرطیں جائز ہیں تو ان کو پورا کرنا فرض اور ضروری ہے۔
تو بات کر رہے تھے کہ یہ اس قدر اہم ترین معاملہ ہے عہد کا، معاہدے کا، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی تو کیے جائے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جو ہے ان کا کس قدر اس چیز کو پاس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آخر میں ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے، بد عہدی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے محبت نہ کرنا حقیقت میں کوئی معمولی سی بات نہیں بلکہ بہت بڑی وارننگ ہے۔ وارننگ کس چیز کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا محبت نہ کرنے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی نہ اس کے اوپر رحمت ہے، نہ اللہ کے اس کے اوپر کوئی کس طرح کی مہربانی ہے، نہ اللہ کی بخشش ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی اور کسی طرح کی اس کے لیے کوئی عنایت، کوئی تحفظ، یعنی دنیا آخر دونوں ہی کا بربادی خسارہ ہے۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عہدوں کو توڑنے والے، بد عہدی کرنے والے، چاہے وہ کسی بھی کے ساتھ ہو، وہ ان کا انجام کیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی ہر طرح کی رحمتوں سے، اللہ کی ہر طرح کی حفاظتوں سے، اللہ کی مہربانیوں سے محروم ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا اسی طرح سے اللہ کی رحمتوں سے ان چیزوں سے محروم ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ سبقوا، وہ آگے بڑھ گئے یا بچ گئے۔ سبق کا اصل لفظ ہے کسی چیز کا آگے بڑھ جانا، نکل جانا، وہ نکل گئے یعنی بچ گئے۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکنے والے اللہ کو، جس میں بیان ہوا سب سے پہلے تو بدر کے اندر ہی جو کافر مر گئے، جو گرفتار ہو گئے، قیدی بن گئے، اور کچھ جو ہے بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ بھاگنے والے نہ سمجھے کہ بھاگ کے ان کے جانیں بچ گئی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نکل گئے ہیں، بلکہ وہ کہیں پر بھی کیوں نہ ہوں، مکہ بھی پہنچ گئے ہوں، وہ کہیں پر بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکنے والے، بلکہ وہ ہر میدان میں جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ اللہ کی گرفت میں ہیں، اور نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور یہ آیت اگرچہ بدر والوں کے بارے میں اگر شاق و اسباق کے لحاظ سے دیکھی جائے، لیکن آیت عام ہے ہر کافر، ہر مجرم، ہر فاسق فاجر کے لیے، کہ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے سر عام اور کھلے ہو کر توڑتے ہیں۔ اور بعض اوقات منافقوں کا دورہ ہوتا ہے، جس طرح کہ آج کل کا دور ہے، تو پھر منافق اپنی منافقتیں بڑے کھلے اور سر عام ان کو نافذ کرتے ہیں، بے حیاں بدکاریاں پھیلاتے ہیں، شرک و بدعات کی دعوتیں عام ہوتی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا غلبہ، ہمارا اقتدار ہے اور ہم بڑے غالب آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی اس طرح کے فاجروں کو، فاسقوں کو، منافقوں کو، کافروں کو تنبیہ کرتے فرماتا ہے کہ اگرچہ ان کو کسی وقتی طور پر کوئی ان کا اقتدار حاصل بھی ہو گیا ہو، وقتی طور پر ان کی کوئی قوت طاقتیں مل بھی گئی ہوں، وقتی طور پر ان کو کچھ چھوٹ مل بھی گئی ہو کسی بے ایمانی کرنے کی، اور وہ بے ایمانیاں کھلے اور سر عام کر بھی رہے ہوں، تو تب بھی نہ سمجھے کہ اللہ کی پکڑ سے نکلے ہوئے ہیں، بلکہ یہ تو صرف اللہ کی طرف سے ان کی رسی کھلی چھوڑنے کا، ڈھیلی چھوڑنے کا انداز ہے، صرف اللہ کی طرف سے استدراج ہے۔ استدراج کیا ہوتا ہے، جس ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں، کہ کسی کی نافرمانیوں، اس کے جرائم پر اللہ تعالیٰ اس کو کھلی چھوٹ دے دے، اس پر بلکہ مزید نعمتیں کرتا چلا جائے۔ ہاں، یہ اللہ کی طرف سے صرف ایک اس کے لیے استدراج ہے، صرف اس کی رسی ڈھیلی چھوڑنے کا انداز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی وقت بھی اس کو پکڑنے پر، اس کی گرفت کرنے پر قادر ہے، اور قادر تھا اور قادر ہے بھی ہر وقت۔ اس سے پہلے فرعون اور اس طرح کے بڑے بڑے بدماشوں کو مارتا رہا ہے، ایک وقت تک ان کی رسیاں کھلی چھوڑیں، ان کو ڈھیلیں دیں، ان کو مہلتیں دیں، لیکن جب انہوں نے اس سے کوئی عبرت حاصل نہ کی، سبق حاصل نہ کیا، کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تو پھر اللہ نے ان کو رگڑا، ان کو مارا۔ اس لیے کوئی کافر نہ سمجھے، کوئی بے ایمان، کوئی فاسق فاجر، کوئی منافق، کوئی مشرک نہ سمجھے کہ اس کا شرک اگر بڑا پھیل رہا ہے، اس کی بدعات کا بڑا دورہ ہے، اس کی منافقتیں بڑی جو ہے عروج پر ہیں اور بڑے کامیاب ہیں ان چیزوں کے اندر، تو نہ سمجھے کہ وہ بچ کے نکل گیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، نہ سمجھے کافر کے بچ گئے ہیں، نکل گئے ہیں، بلکہ انہم لا یعجزون، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکنے والے، بلکہ ہر وقت ہماری گرفت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس وقت چاہے ان کو پکڑے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے اس سے جو ظالم کر رہے ہیں، بلکہ کیا ہے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، بلکہ وہ تو ان کو اس وقت تک کے لیے ڈھیل دیے ہوئے ہے کہ جب ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی، کھلی ہوں گی، تو قیامت کا دن اگر دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان کو نہ مارے، تو قیامت کا دن آنے والا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کی پوری پکڑ کرنے والا ہے۔
اور جس میں حقیقت میں ایک طرف اگر کافر کے لیے وارننگ ہے، فاسقوں، فاجروں، ظالموں، منافقوں کے لیے وارننگ ہیں، تو اس کے مد مقابل اہل ایمان کے لیے اور کمزور و ناتوا لوگوں کے لیے جن پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، ان کے لیے بڑی بشارت اور خوشخبری بھی ہے کہ یہ ظالم، یہ مجرم، یہ فاسق، یہ فاجر، یہ کافر، ان کے کفر و ظلم، ان کے ظلم و ستم ہمیشہ چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے یہ، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کی پکڑ کرنے والا ہے۔ ورنہ دیکھیں آج کیا آتے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ، بے شک سب سے بدترین جانور اللہ کے ہاں کون ہیں؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے، الذین عاہدت منہم، جن سے آپ عہد معاہدے کرتے ہو، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر وہ ہر مرتبہ اپنے عہدوں کو توڑ ڈالتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے یا اپنے عہدوں کو توڑنے کے انجام سے۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، پس جب کبھی آپ ان کو پا لیتے ہو، ان پر گرفت کر لیتے ہو کسی جنگ میں، فشرد بہم من خلفہم، پس ان کو ایسی مار مارو، ان کو بھگاؤ ان سے جو پیچھے والے ہیں ان کی وجہ سے، یعنی ان کی مار سے ان کے پیچھے والے بھاگیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پائیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خَیَانَةٍ، اور اگر آپ کو کبھی کسی قوم سے بددیانتی کا، بدعہدی کا ڈر ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، پس پھینک دو ان کی طرف، ان کا معاہدہ پھینک دو ان کی طرف، عَلَى سَوَاء، برابر طور پر، واضح طور پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الخائنین، نہیں محبت کرتا بددیانتی، خیانت کرنے والوں سے۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ گئے، آگے نکل گئے، انہم لا يعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکنے والے۔